رات کا وقت تھا. اچانک شہر پر چمکدار اور سرخ بادل منڈلانے لگے. سارا آسمان آگ سے بھرا ہوا لگنے لگا. پھر آہستہ آہستہ سرخ جگنوں سے اترنے لگے. کسی پتے پر گرتے تو پتا جل جاتا. کئی سوکھی گھاس سے بنے ہوئی چھتوں میں آگ بھڑک اٹھی اور لوگ انہیں بجھانے کی کوشش کرنے لگے. مگر یہ تو ایک شروعات تھی. تھوڑی ہی دیر میں آسمان سے انگارے گرنے لگے. گرم پانی برسنے لگا. جس پر گرتا اسے جلانے لگتا. پھر اچانک مایا آگ برسنے لگی. بھگدڑ مچ گئی. جانور ادھر ادھر بھاگنے لگے. کہیں کوئی آگ میں لپٹا ہوا گھوڑا, کہیں کوئی طرز سے بلبلاتا ہوا کتا, کہیں کوئی بیل تو کہیں کوئی گائے, کہیں اونٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں. بچوں کے چیخنے کی آوازیں, عورتوں کا درد سے چلانا, ہر کوئی ادھر ادھر آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا. سارے شہر پر آسمان سے آگ برستی جا رہی تھی. مرد اپنے بچوں, اپنی عورتوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, مگر آگ کا برسنا تو بڑھ رہا تھا. پہلے آگ میں لپٹے ہوئے لوگوں کی کھال جلی, پھر ان کی ہڈیاں تک خاک بن گئی. خدا یہ سب آسمان سے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. اس کو تسکین مل رہی تھی. لوگوں کی چیخوں اور درد نے اس کے کانوں میں رس کھول دیا تھا. صبح تک بستی اور شہر دونوں جلتی ہوئی راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے. کوئی شے زندہ نہیں بچی تھی. یہ کہانی ہے قوم لوط کی, یا پھر بائبل کی اصطلاح میں سدوم اور عمورہ نامی شہروں کی. وہ شہر جن پر خدا نے غیر فطری جنسی عمل کی سزا نازل کی تھی. یہ بستی تھی جہاں مرد مرد کی محبت میں گرفتار تھا. اللہ کے نبی حضرت لوط اسی شہر میں رہ رہے تھے جب اللہ نے اس شہر پر آگ برسا کے اور اس کے تمام باسیوں کو بھسم کرنے کا ارادہ کیا. بائبل کے مطابق جب خدا نے ان لوگوں کو تباہ کرنے کی ٹھان لی تو ابراہیم نے خدا سے پوچھا, کیا تو 10 نیک آدمیوں کی وجہ سے ان کو معاف کر دے گا؟ یعنی اگر 10 نیک لوگ بھی اس شہر میں موجود ہوئے تو ان پر آگ نہیں برسائے گا. مگر ہم جانتے ہیں کہ آگ تو برسی, اور خدا نے کہا ہاں اگر 10 نیک لوگ بھی اس شہر میں موجود ہوئے تو وہ ان پر آگ نہیں برسائے گا. مگر ہم جانتے ہیں آگ تو برسی اور لوگ بھی مارے گئے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا کو 10 نیک لوگ کیوں نہیں ملے, 10 بے گناہ شخص سے کیوں دکھائی نہیں دیے؟ کیونکہ یہ شہر, یہ بستی ایسی تو ہو ہی نہیں سکتی جہاں لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے. خود سے سوال کیجئے, کیا وہاں دودھ پیتے بچے نہیں تھے؟ بلکہ ایسے بچے نہیں تھے جنہیں کسی بھی قسم کے جنسی عمل یا ہم جنس پرستی کا کوئی پتہ نہیں تھا. وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے, بلکہ جنسی عمل کیا ہوتا ہے ابھی وہ اس عمر تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ اس کی سمجھ بوجھ رکھ سکیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے اس شہر میں موجود تھے, آپ کی بیوی, آپ کی بوڑھی ماں, بہن, رشتہ دار؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ سارا شہر ہم جنس پرست ہو سکتا ہے, یا پھر سارا ہی شہر بدکار اور گناہگار ہو سکتا ہے؟ جانوروں کا کیا قصور؟ کیا انہیں درد محسوس نہیں ہوتا؟ اور سوچیں کہ ہم جنس پرستی کی ایسی سزا کہ سارا شہر ہی جلا دیا جائے. یہ فطری طور پر ممکن ہی نہیں کہ شہر کے تمام لوگ ہم جنس پرست رویہ رکھتے ہوں. میرا مطلب یہاں پر کسی بھی صورت کسی شخص کے فطری جنسی رجحان کو غلط کہنا نہیں ہے. میں صرف مذہبی ایمان اور مذہبی نظریہ کے مطابق بات کر رہا ہوں. اور سوال کیجئے کہ خدا کیسے بچوں, عورتوں اور دوسرے لوگوں کو سزا دے سکتا ہے, اور ایسا کس طرح ممکن ہے کہ سارا شہر ہی ہم جنس پسندی کی طرف مائل ہو جائے؟ کیونکہ یہ بنیادی انسانی جبلت کے خلاف ہے. آج سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انسانوں میں خالص ہم جنس پسند رویہ صرف 1 سے 2% ہوتا ہے, اور دونوں مردوں اور عورتوں کی طرف جنسی کشش رکھنے والے لوگ یعنی بائی سیکشولز تقریباً 5 سے 10% کے درمیان ہوتے ہیں. باقی 90% کے قریب لوگ عمومی اسٹریٹ سیکشول رویہ رکھتے ہیں. تو سوچئے کہ ہم جنس پسندی قوم لوط میں اس قدر کیسے پھیل گئی. عام طور پر مذہبی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی ایک سیکھا ہوا یا اڈاپٹیبل رویہ ہے, اور یہ سوچ بالکل غلط ہے. ایک ہیٹرو سیکشول شخص کو یا پھر ایک ہومو سیکشول شخص کو اس کے جنسی رویے کے خلاف ٹرین نہیں کیا جا سکتا, اور ہم جنس پرست رویے کو جتنی بھی آزادی اور قبولیت مل جائے, لوگوں میں ہم جنس پرستی کا تناسب اتنا ہی رہے گا جتنا قدرت نے رکھا ہے. ایسے میں خدا کیسے کہہ سکتا ہے کہ قوم لوط میں ان کی تعداد زیادہ تھی؟ تو پھر ایک ہی صورت بچتی ہے
کہ خدا نے خود اس قوم میں قدرت سے کھلواڑ کر کے ہم جنس پرستوں کو تعداد میں بڑھا دیا تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر خود ہی سوچئے کہ ایک مثال قائم کرنے کی خاطر خدا نے خود ہی ایسے لوگ پیدا کیے اور بعد میں انہیں اس قدر بھیانک طریقے سے مار کر انسانوں کو سکھانے لگا کہ ہم جنس پرستی ایک غلط رویہ ہے۔ مگر سوال تو اس سے آگے بھی پیدا ہوتے ہیں، خدا نے انسانوں میں ہم جنس پرست رویہ رکھا ہی کیوں؟ یہ مرد کی طرف کشش، عورت کی طرف کشش اصل میں کیا ہے؟ خدا چاہتا تو یہ رویہ انسانی فطرت میں بالکل بھی نہ ہوتا، مگر یہ کیوں موجود ہے؟ اس پر جلد ہی ایک ویڈیو میں سائنس، جینیٹکس اور نیورولوجی کی روشنی میں بات کی جائے گی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی یہ انٹرسٹنگ اور سائنٹیفک فیکٹ سے بھرپور ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بستی کے لوگ حضرت لوط کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو ان کے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ کی تاکہ وہ ان کے ساتھ غیر فطری جنسی عمل کر سکیں، تو حضرت لوط نے اپنی کنواری بیٹیاں پیش کرنے کی آفر کی۔ یہ قصہ دونوں قرآن اور بائبل میں موجود ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایسے شخص کی ذہنی حالت کیا ہوگی یا اس کی مورل حالت کیا ہوگی جو اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو ریپ کے لیے پیش کر دے۔ کیا آپ کبھی ایسے شخص کے مہمان بھی بننا پسند کریں گے؟ اور پھر یہ سوچئے کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو جنسی بربریت کے لیے حوالے کر سکتا ہے؟ ایک شخص اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی بیٹیاں لوط کے لیے ایک ملکیت اور بھیڑ بکری تھی۔ کہاں گئی خدا کی مورالیٹی؟ اس قدر غلط رویے پر خدا کا غضب کیوں نہیں جاگا؟ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ بعد ازاں حضرت لوط، ان کی بیٹیاں اور بیوی خدا کے فرشتوں کے پیچھے شہر سے نکل جاتے ہیں اور خدا انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے سے منع کرتا ہے، مگر حضرت لوط کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور ساتھ ہی نمک کے ستون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر رہنے لگتے ہیں۔ بائبل کے مطابق وہاں حضرت لوط کی بیٹیاں اپنے باپ کو مے پلا کر ان سے جنسی تعلق قائم کرتی ہیں اور دونوں ہی اپنے باپ سے حاملہ ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے 2 بیٹے پیدا کرتی ہیں جنہیں خدا بائبل کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ہی میراث یعنی زمین دیتا ہے۔ اب خود سوچئے، وہ خدا جسے ہم جنس پرستی سے اس قدر شدید نفرت تھی، اسے باپ کے بیٹیوں سے سیکس کرنے اور انسیسٹ جیسے کبھی عمل کے ذریعے اولاد پیدا کرنے پر کوئی اعتراض کیوں نہیں تھا؟ کہاں گیا وہ خدا جس نے کنعان اور اس کے باپ کو حضرت نوح کو صرف ننگا دیکھنے پر قیامت تک لعنت کا حقدار بنایا؟ اور یہاں بیٹیوں نے باپ کو ننگا ہی نہیں کیا بلکہ اس سے جنسی تعلق بھی قائم کر لیا اور بچے بھی پیدا کر لیے۔ شراب تو دونوں معاملات میں شامل تھی، مگر بیٹے کا باپ کو ننگا دیکھنا بہت بڑا گناہ گنا گیا اور بیٹی کا اس سے بہت بڑا کام کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ قوم لوط کی کہانی دراصل بائبل اور قرآن بلکہ انسانی تاریخ میں انتہائی قدیم اور بڑی نفرت کے سرچشمے کے طور پر نظر آتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں سے ایک فطری انسانی رویے کے خلاف ایک محاذ کھولا گیا اور ہزاروں سال سے انسانیت اس کی سزا پا رہی ہے۔ قدیم یہودیوں نے اس نفرت کا آغاز کیا اور اس کو اپنی کتابوں میں لکھا، اور انہوں نے آج تک ان کہانیوں نے آج تک انسانی حقوق کی تلفی اور ڈسکریمنیشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہاں یہ جان لیجئے کہ یہ صرف کہانیاں اور دیومالائی قصے ہیں۔ اصل میں کوئی قوم لوط کی بستی، کوئی سدوم اور عبورہ تباہ نہیں کیے گئے تھے، اور اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ ایسا کبھی ہوا تھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اس نفرت کا ہے جو ان جھوٹی کہانیوں نے انسان میں بھر دی ہے۔ انہوں نے انسانوں میں جہنم کی طرح آسمان سے آگ برسنے کے اس نظارے کا خوف رکھا ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، تاکہ انسانوں کی جبلتوں اور ان کی فطرت کو چیلنج کیا جائے اور معاشرے میں کچھ ایسے گروہوں کی نشاندہی کر دی جائے جنہیں اس طرح کی لغو باتوں پر سزائیں دے کر نفرت کا شکار بنایا جائے اور مذہبی خوف اور اجارہ داری قائم رکھی جائے۔ یہ اس استاد کی طرح ہے جو کلاس میں کسی ایک بچے کو برے طریقے سے مارتا ہے جب اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تاکہ باقی بچے بھی اس سے ڈر جائیں۔ اسی طرح مذہب ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا گروہ، کوئی مائنورٹی سامنے رکھتے ہیں جن کی موت کا پروانہ سنا کر معاشرے میں خوف سے حکومت کی جا سکے۔
یورپ میں مسیحی وچ ہنٹرز سے لے کر اسلامی دنیا میں گستاخ اور مرتد کی سزا سبھی اسی خوف کے کھیل اور اجارہ داری کا نتیجہ ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، لائک اور سبسکرائب کریں، سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ یہ حقیقت دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ آپ اس چینل کے کام میں اپنا حصہ پیٹریون، بائی می کافی اور پے پال پر سپورٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔